السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن عائشة انها قالت یا رسول اللہ هل اتى عليك يوم كان اشد من يوم احد۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ، کیا آپ پر کوئی ایسا بھی دن آیا جو احد کے دن سے زیادہ سخت ہو؟ احد کے دن سے مراد وہ دن ہے جس دن احد کا غزوہ پیش آیا، اور اس دن کو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا زیادہ سخت اس لیے سمجھ رہی تھی کہ اس دن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کے سر اقدس میں گہری چوٹ آئی اور آپ کی خود کا حلقہ آپ کے رخسار مبارک کے اندر گھس گیا۔ آپ اس روز ایک گھڑے میں گر پڑے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے آپ کو سنبھالا تو آپ نے ارشاد فرمایا، اوجبا طلحہ، یعنی طلحہ نے اپنے لیے جنت کو واجب کر لیا۔ خود کا حلقہ جو آپ کے چہرے میں گھس گیا تھا، وہ کتنا اندر تک گھس گیا تھا، اس کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ اسے حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح نے اپنے دانتوں سے نکالا تو ان کے دانت باہر آ گئے، یعنی خود کے اس حلقے کو اپنے دانت سے پکڑ کر کھینچ رہے تھے تو ان کے دانت باہر آ گئے۔ آپ کے چہرہ انور سے یا سر اقدس سے جو خون نکلا اسے مالک ابن سنان نے چوس لیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، جس نے میرا خون چوس لیا اس کے لیے جنت لازم ہو گئی۔ تو گویا اس طرح سے آپ کو احد کے روز کئی طرح کی پریشانیوں کا سامنا ہوا، آپ کو تکلیفیں پہنچی، زخم آئے، تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ سمجھ رہی تھی کہ آپ پر احد کا دن سب سے سخت، سب سے مشکل تھا۔ اس لیے آپ نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا آپ پر احد کے دن سے بھی زیادہ سخت کوئی دن آیا؟ فقال لقد لقيت من قومك وكان اشد ما لقيت منهم يوم العقبہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً میں نے تیری قوم سے بڑی مصیبت جھیلی۔ لقد لقیت من قومک، بے شک میں نے تیری قوم سے بڑی مصیبت جھیلی ہے۔ لقیتوں کا جو مفعول ہے، کس چیز سے میں نے ملاقات کی، وہ یہاں مذکور نہیں ہے، ایک طرح طرح کی اور بڑی بڑی مصیبت جھیلی۔ وَكَانَ أَشَدَّ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ، وَكَانَ أَشَدَّ، اور ان میں سب سے سخت، سب سے مشکل جو مصیبت میں نے تیری قوم کی طرف سے جھیلی اور برداشت کی، وہ ہے ما لقیت منہم، وہ مصیبت ہے جو میں نے ان کی جانب سے جھیلی اور برداشت کی یوم العقبہ، عقبہ کے روز۔ عقبہ سے مراد وہ جمرہ عقبہ ہے جو مینا میں واقع ہے۔ آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ حج کے زمانے میں مکہ سے باہر نکل کر مینا تشریف لے جاتے اور وہاں
باہر سے آئے ہوئے زائرین سے ملاقات کرتے، ان کے سامنے دین پیش فرماتے، اور بہت سے لوگ دین اسلام قبول بھی کر لیا کرتے تھے۔ تو اسی طرح سے آپ بعثت کے بعد 10ویں سال منا تشریف لے گئے، اور وہاں آپ نے ثقیف کے سردار ابن عبد یالیل بن کلال کے سامنے بھی خود کو پیش کیا اور اسلام کی دعوت دی۔ اسی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ما لقیت منہم یوم العقبہ، یعنی سب سے سخت جو مصیبت میں نے تمہاری قوم سے جھیلی اور برداشت کی، یہ وہ مصیبت ہے جس کا میں نے ان سے سامنا کیا عقبہ کے روز۔ اذ عرضت نفسی علی ابن عبد یالیل ابن کلال، جب میں نے اپنے کو ابن عبد یالیل ابن کلال کے سامنے پیش کیا، فلم یجبنی الی ما اردت، یعنی اس کے سامنے ظاہر ہوا اور اسے دین اسلام کی دعوت دی، تو امید تھی کہ وہ قبول کرے گا، لیکن اس نے قبول نہیں کیا۔ فلم یجبنی الی ما اردت، تو اس نے مجھے وہ جواب نہیں دیا جس کا میں نے ارادہ کیا، جس کی میں نے امید کی تھی۔ فانطلقت وانا محموم علی وجہی، فانطلقت علی وجہی، تو میں اپنے رخ پر چلا۔ اپنے رخ پر چلنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حیران و پریشان چلنے والے کو خود یہ پتہ نہ ہو کہ وہ کہاں جا رہا ہے، تو کہا جاتا کہ وہ اپنے رخ پر جا رہا ہے، جدھر توجہ اس کی ہے اسی طرف چل پڑا، اسے خود اپنی منزل کا اندازہ نہیں ہوتا ہے۔ تو سرکار اس قدر رنجیدہ ہوئے، غمزدہ ہوئے کہ فرماتے ہیں فانطلقت علی وجہی وانا محموم، یعنی میں اپنے رخ پر چل پڑا، حالت یہ تھی کہ میں غمزدہ تھا، متفکر تھا، رنجیدہ تھا۔ فلم استفق الا بقرن الثعالب، تو مجھے افاقہ معلوم نہیں ہوا، مجھے ہوش نہیں آیا، اپنی حالت کا خیال نہیں آیا، مگر قرن ثعالب میں۔ قرن ثعالب یہ مکہ اور طائف کے درمیان ایک پہاڑ کا نام ہے۔ آپ جب اس پہاڑ کے پاس پہنچے، یعنی منا سے کافی دور نکل گئے، تو آپ کو تھوڑا اطمینان معلوم ہوا، اور اس وقت آپ کا غم کچھ ہلکا ہوا، تو فرماتے ہیں فرفعت راسی، تو میں نے اپنا سر اوپر اٹھایا، فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، تو اس وقت میں ایک ابر کے ٹکڑے کے پاس تھا، جس ابر کے ٹکڑے نے مجھ پر سایہ کیا تھا، یعنی میں نے دیکھا کہ میرے اوپر ایک ابر کا ٹکڑا ہے کہ مجھ پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ فنظرت فإذا فيها جبرائیل، تو میں نے غور کیا تو دیکھا کہ اس ابر کے ٹکڑے میں جبریل امین ہے۔ فنادانی، انہوں نے مجھے پکارا، فقال ان اللہ قد سمع قول قومک وما ردوا علیک، انہوں نے فرمایا بے شک اللہ نے آپ کی قوم کی بات سن لی ہے، اور اسے بھی جو انہوں نے آپ کو جواب دیا ہے۔ وقد بعث الیک ملک الجبال لتأمرہ بما شئت فیہم، اور اللہ نے آپ کے پاس پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا ہے تاکہ آپ اسے ان کے بارے میں جو چاہیں حکم دیں، لتأمرہ بما شئت فیہم، تاکہ آپ پہاڑوں کے فرشتے کو حکم دیں آپ جو چاہیں اپنی قوم کے بارے میں، بما شئت فیہم۔ قالا، سرکار نے ارشاد فرمایا فنادانی ملک الجبال، تو پہاڑوں پر مقرر فرشتے نے مجھے ندا کی، فسلم علیہ، تو اس نے مجھے سلام کیا، ثم قال یا محمد ان اللہ قد سمع قول قومک، پھر اس نے عرض کیا اے محمد
صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ نے آپ کی قوم کی بات سن لی ہے۔ وَأَنَا مَلَكُ الْجِبَالِ، اور میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، یعنی مجھے اللہ رب العزت نے پہاڑوں پر مقرر فرمایا ہے۔ وَقَدْ بَعَثَنِي رَبُّكَ إِلَيْكَ، اور آپ کے پروردگار نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ لِتَأْمُرَنِي بِأَمْرِكَ، تاکہ آپ مجھے اپنا آرڈر کریں، مجھے آپ اپنا حکم دیں۔ ان شئت ان اطبق علیہم الاخشبین، اگر آپ چاہیں کہ میں ان پر اخشبین کو ملا دوں تو میں ایسا ہی کر دوں۔ اخشبین یہ وہ دو پہاڑ ہیں جن کے درمیان مکہ واقع ہے۔ تو اس فرشتے نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں اور مکہ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان بالکل پس جائے، اور ان کے درمیان جو لوگ بھی ہیں ان میں سے کوئی باقی نہ بچے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے اتنی پریشانیوں کا سامنا کرنے کے باوجود بھی اپنی رحمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ نہیں، ملانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں امید کرتا ہوں، بل ارجو، بلکہ مجھے امید ہے، ان یخرج اللہ من اصلابہم، کہ اللہ ان کی صلبوں سے ایسے لوگوں کو نکالے گا، پیدا فرمائے گا، من یعبد اللہ وحدہ، جو تنہا اللہ کی عبادت کریں گے، لا یشرک بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اب غزوہ احد میں آپ کو جو پریشانیاں پیش آئی تھیں، جو مصیبتیں پیش آئی تھیں، ان میں سے بعض کا تذکرہ اس حدیث میں ہے۔ وعن انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوسرت رباعیتہ یوم احد، اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکڑی احد کے روز توڑ دی گئی۔ رباعیہ ان چار دانتوں کو کہا جاتا ہے جو ثنایا کے بغل میں ہوتے ہیں، یہ سامنے کے وہ چار دانت جو ثنایا کے بغل میں ہوتے ہیں، یہ دو اوپر کے اور دو نیچے کے۔ فرمایا کوسرت رباعیتہ، یعنی آپ کی وہ چوکڑی، ثنایا کے بغل والے آپ کے وہ چار دانت کوسرت یوم احد، احد کے روز توڑ دیے گئے، شہید کر دیے گئے۔ وَشُجَّ فِي رَأْسِهِ، اور آپ کے سر اقدس کو زخمی کر دیا گیا، اس میں زخم پہنچایا گیا۔ فَجَعَلَ يَسْلُطُ الدَّمَ عَنْهُ، تو سرکار اپنے سر سے، اپنے چہرے سے خون دور کرنے لگے۔ وَيَقُولُ، اور ارشاد فرمانے لگے، کیف یفلح قوم شجوا رأس نبیہم، وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جنہوں نے اپنے نبی کا سر زخمی کر دیا۔ وَكَسَرُوا رَبَاعِيَتَهُ، اور اپنے نبی کی چوکڑی کو شہید کر دیا، اسے توڑ دیا، وہ قوم کیسے فلاح پائے گی۔ وعن ابی ہریرہ قال، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشتد غضب اللہ علی قوم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا غضب اس قوم پر سخت ہے جنہوں نے اپنے نبی کے ساتھ ایسا کیا۔ یشیر الی رباعیتہ، یعنی سرکار اپنے رباعی کی طرف، اپنی چوکڑی کی طرف اشارہ فرما رہے تھے۔
یعنی اپنے دانتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس قوم پر اللہ کا غضب سخت ہے جنہوں نے اپنے نبی کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ اشتد غضب اللہ علی رجل یقتلہ رسول اللہ فی سبیل اللہ، اللہ کا غضب سخت ہے اس شخص پر جسے اللہ کے رسول اللہ کی راہ میں قتل کرے، یعنی جسے قصاص میں یا حد جاری کرنے میں قتل کیا جائے تو اس پر اللہ کا غضب سخت نہیں ہے، لیکن اللہ کی راہ میں اللہ کے رسول جسے جسے قتل کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر اللہ کا غضب بہت سخت ہے۔ متفق علیہ، یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے۔ وَهَذَا الْبَابُ خَالٍ عَنِ الْفَصْلِ الثَّانِي، اور یہ باب فصل ثانی سے خالی ہے۔ اب آپ کے سامنے تیسری فصل شروع ہو رہی ہے۔ الفصل الثالث عن یحیی بن ابی کثیر قال، تیسری فصل حضرت یحیی ابن ابی کثیر سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا سألت ابا سلمۃ بن عبد الرحمن عن اول ما نزل من القرآن، میں نے ابو سلمہ ابن عبد الرحمن جو فقہائے سبعہ میں سے ہیں ان سے میں نے قرآن میں سے پہلے نازل ہونے والی آیت کے بارے میں سوال کیا۔ ان اول ما نزل من القرآن، یعنی اس پہلے حصے کے بارے میں پوچھا جو قرآن سے نازل ہوا، یعنی قرآن کی سب سے پہلے کون سی آیت نازل ہوئی۔ قال یا ایھا المدثر، انہوں نے فرمایا کہ سب سے پہلے یا ایھا المدثر قم فانذر یہ نازل ہوئی۔ قلت، میں نے عرض کیا یقولون اقرا باسم ربک، لوگ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اقرا باسم ربک الذی خلق کا نزول ہوا، اور آپ فرماتے ہیں کہ یا ایھا المدثر قم فانذر کا نزول ہوا۔ قال ابو سلمہ، حضرت ابو سلمہ نے فرمایا سألت جابرا عن ذلک، میں نے اس کے بارے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا۔ وقلت له مثل الذی قلت لی، اور جب انہوں نے جواب دیا تو میں نے بھی ان سے اسی طرح سے کہا جس طرح سے تو نے مجھ سے کہا، جو بات تو نے مجھ سے ابھی کہی کہ لوگ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اقرا باسم ربک کا نزول ہوا، اسی طرح میں نے بھی حضرت جابر سے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اقرا باسم ربک کا نزول ہوا۔ فقال لی جابر لا احدثک الا بما حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو مجھ سے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں تجھ سے بیان نہیں کرتا مگر وہی، یا میں تجھ سے بیان نہیں کروں گا مگر وہی جو ہم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اب سرکار نے کیا بیان فرمایا؟ کہتے ہیں قال جاورت بحراء شہرا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے حرا میں اعتکاف کیا 1 مہینہ، حرا کا پڑوس اختیار کیا، وہاں رہا، مطلب میں نے حرا میں اعتکاف کیا شہرن 1 مہینہ۔ فلما قضیت جواری، تو جب میں نے اپنا اعتکاف پورا کر لیا، حبت تو میں اس پہاڑی سے نیچے اترا، اس غار سے نکلا اور نیچے اترا۔ فنو دی تو مجھے پکارا گیا، مجھے ندا دی گئی۔ فنظرت عن یمینی فلم ارى شیئا، تو میں نے اپنی داہنی جانب دیکھا تو مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ ونظرت عن شمالی فلم ارى شیئا، اور میں نے اپنی بائیں جانب نظر کی، فلم ارى شیئا، تو مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ ونظرت عن خلفی، میں نے اپنے پیچھے کی جانب دیکھا، فلم ارى شیئا، تو مجھے کچھ دکھائی نہیں دیا۔
فرفعت راسی فرأیت شیئا، تو میں نے اپنا سر آسمان کی جانب اٹھایا، بلند کیا، فرأیت شیئا، تو میں نے کچھ دیکھا۔ فأتیت خدیجہ، اب کچھ دیکھا اس کا اس میں بیان نہیں ہے، ظاہر ہے کہ اس میں ایک فرشتے کو دیکھا کہ جس نے مجھے پکارا اور آواز دی، اور اس کی وجہ سے آپ پر دہشت اور خوف طاری ہو گیا۔ پھر آپ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے۔ فرماتے ہیں فأتیت خدیجہ، تو میں خدیجہ کے پاس آیا، فقلت دسترونی، اور میں نے کہا کہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے کپڑا اڑا دو۔ فدسترونی، انہوں نے مجھے چادر اڑا دی۔ وصبوا علی ماء باردا، اور انہوں نے مجھ پر ٹھنڈا پانی چھڑکا۔ اس بارے میں آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ دسترونی یہ جمع کا صیغہ سرکار نے استعمال فرمایا امر کے ساتھ، اور دسترونی جو ماضی کا صیغہ سرکار نے استعمال فرمایا جمع کے ساتھ، یہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تعظیم کے لیے ہے کہ جب ان کے لیے جمع کا صیغہ لایا گیا، یا یہ کہا جائے کہ آپ نے ام المومنین حضرت خدیجہ کو خطاب کیا اور مقصد یہ تھا کہ آپ آئیں اور غلام جو ہیں سب مل کر کے مجھے اڑا دیں، تو ان سب نے مل کر کے اڑا دیا اور پانی چھڑک دیا، اس لحاظ سے جمع کا صیغہ استعمال ہوا، لیکن پہلا قول زیادہ مناسب ہے۔ فنزلت یا ایھا المدثر، اب جب انہوں نے مجھے کپڑا اڑا دیا اور مجھ پر ٹھنڈا پانی چھڑک دیا اور مجھے اطمینان ہوا، تو یا ایھا المدثر قم فانذر، یعنی تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ہے چادر اوڑھنے والے اٹھیے، فانذر، اور قوم کو ڈر سنائیے، وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑے صاف ستھرے کیجیے، والرجز فہجر، اور شرک و عصیان کو ترک کیجیے، وذالک قبل ان تفرض الصلاۃ، اور یہ نزول یا یہ واقعہ نماز فرض کیے جانے سے پہلے کا ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ تو جو صورت نازل ہوئی اس کا بیان تفصیل سے پہلے ہو چکا ہے، اس میں ثیاب کا معنی اور اسے پاک کرنے کا مطلب بھی واضح کر دیا گیا تھا، اور رجز وغیرہ میں شرک و عصیان چھوڑنے کے تعلق سے بھی بیان کیا گیا تھا۔ تو اب یہاں یہ بات رہ جاتی ہے کہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے، تو پہلے آپ نے پڑھ لی کہ سب سے پہلے اقرا بسم ربک الذی خلق کا نزول ہوا، اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار حرا میں تشریف فرما تھے، اور اس کے بعد وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، جو ایک لمبے زمانے تک منقطع رہا۔ پھر جب وحی کا نزول ہوا تو اس وقت یا ایھا المدثر قم فانذر کا نزول ہوا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت بعد میں نازل ہوئی، اور اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت کا نزول پہلے ہوا اور اقرا بسم ربک کا نزول بعد میں ہوا۔ ان دونوں روایتوں میں تطبیق کی صورت یہ ہے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق کو یہ معنی حقیقی پر محمول کیا جائے، یعنی سب سے پہلے حقیقت کے اعتبار سے اقرا بسم ربک الذی کا نزول ہوا، اور یا ایھا المدثر کو اضافت پر محمول کیا جائے، یعنی اس کا نزول سب سے پہلے ہوا انقطاع وحی کے بعد جب نزول شروع ہوا، تو گویا یہاں اولیت اضافی ہے، اور جو اقرا بسم ربک میں ہے وہاں اولیت حقیقی ہے، تو اس طرح سے دونوں روایتوں میں تطبیق بھی ہو جائے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، اور یہ فصل ختم ہوئی۔ اب اس کے بعد ہے باب علامات النبوہ، جو انشاءاللہ کل سے آپ حضرات پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔